بہت عرصہ گزرا، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بے حد غریب کسان رہا کرتا تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ اس کی بیوی بہت عرصہ ہوا فوت ہو چکی تھی۔ اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نرگس تھا۔ عبداللہ کی گاؤں میں تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ غلہ کاشت کرتا تھا، لیکن اتنی تھوڑی سی زمین سے غلے کی جو فصل ہوتی تھی وہ اس کی ضروریات کے لیے بالکل ناکافی ہوتی تھی۔ اس لیے اس کی گزر بسر نہایت تنگی ترشی سے ہوتی تھی۔ کبھی کبھی اس کے گھر میں فاقوں کی نوبت بھی آ جایا کرتی تھی اور اسے اور اس کی بیٹی ننھی نرگس کو کئی کئی دن بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ عبداللہ ایک بے حد نیک اور پرہیزگار آدمی تھا، بے حد خوددار اور غیرت مند تھا۔ وہ اپنی کسی تکلیف پر کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لاتا تھا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا تھا۔ وہ کبھی روپے پیسے یا کسی چیز کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا تھا، بلکہ ہر حال میں خوش اور مطمئن رہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ضرور اس پر مہربانی کرے گا اور اس کی غربت اور افلاس دور کر کے اسے ایک خوشحال اور امیر آدمی بنا دے گا۔ پھر وہ اور اس کی بیٹی آرام سے رہنے لگیں گے۔ عبداللہ اپنی بیٹی ننھی نرگس سے بے حد محبت کرتا تھا اور غریبی کے باوجود اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ننھی نرگس بھی اپنے باپ کی طرح ایک بے حد نیک اور اچھی بچی تھی۔ عام بچوں کی طرح وہ کبھی اپنے باپ سے کسی چیز کے لیے ضد نہیں کرتی تھی، نہ اسے کبھی تنگ کرتی تھی۔ 7-8 سال کی چھوٹی سی عمر میں بھی وہ بے حد ذہین اور سمجھدار تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ اپنے باپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اسے کسی قسم کا دکھ یا تکلیف نہ دے۔ وہ اپنے باپ کے آرام کا ہر ممکن خیال رکھتی تھی اور اس کی بڑی خدمت کرتی تھی۔ جس گاؤں میں عبداللہ اور اس کی بیٹی رہتے تھے وہ ایک بہت چھوٹا سا گاؤں تھا اور دوسرے شہروں اور دیہاتوں سے بہت دور ایک ویران سے علاقے میں واقع تھا۔ اس کے ایک طرف اونچے اونچے پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور دوسری طرف ہری بھری چراگاہیں اور درختوں کے جھنڈ دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ایک طرف ہرے بھرے کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ گاؤں کے باہر کئی ندیاں نالے بہتے تھے۔ عبداللہ کا گھر گاؤں کی عام آبادی سے کچھ دور ایک ندی کے کنارے واقع تھا۔ اس کے گھر سے دور ایک صدیوں پرانے محل کے کھنڈرات واقع تھے۔ اس محل کی عمارت میں کسی زمانے میں بے حد عالیشان اور پروقار ہوا کرتی تھی، مگر اب یہ بالکل ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ اس کے بہت کم حصے سلامت رہ گئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے اس ٹوٹے پھوٹے محل میں کوئی دلچسپی نہ تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس پرانے کھنڈر جیسے محل کے پاس جاتے ہوئے بھی ایک نامعلوم سا خوف محسوس کرتے تھے۔ لیکن گاؤں کے بچے ان کھنڈرات کو اپنے کھیلنے کے لیے بہترین جگہ سمجھتے تھے۔ اس محل کی بلند و بالا 4 دیواری کبھی کی گر چکی تھی۔ کمروں اور برآمدوں کی دیواریں بھی گر چکی تھیں، کہیں کہیں ایک آدھ دیوار کھڑی رہ گئی تھی تو وہ بھی بے حد ٹوٹی پھوٹی اور بوسیدہ عمارت میں تھی۔ اس کے ستون اکثر گر چکے تھے، چھتوں کا نام و نشان مٹ چکا تھا، سنگ مرمر کی بنی ہوئی سیڑھیاں اور فرش ٹوٹ پھوٹ چکے تھے یا بے حد خراب حالت میں تھے۔ کمروں اور برآمدوں کے طاقچوں پر سجے پرندوں، جانوروں اور پریوں کے آرائشی مجسمے بھی خاک کے ڈھیر بن چکے تھے۔ دالانوں میں لگے فوارے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، ان کے حوضوں کا پانی خشک ہو چکا تھا اور وہ مٹی اور ملبے سے اٹ چکے تھے۔ ان کھنڈرات میں ہر جگہ لمبی لمبی گھاس اور جنگلی جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے اگے ہوئے تھے، غرض یہ کہ وہاں کی ہر چیز ان کھنڈرات کے بے حد پرانے اور کہن سال ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ یوں تو اس محل کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، کھنڈر بن چکی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس میں داخل ہوتے وقت جو پہلا دالان سامنے آتا تھا اس میں ایک ٹوٹے پھوٹے حوض کے کنارے ایک چبوترے پر سنگ مرمر کی 2 پریوں کے مجسمے ابھی تک صحیح سلامت کھڑے تھے۔ ان مجسموں کو دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں کسی نے دوسری دنیا سے لا کر یہاں کھڑا کر دیا ہے اور وہ اس طرح ہی کھڑے رہیں گی، یا ان مجسموں کو ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تراشا گیا ہے۔ ان مجسموں پر معمولی سی خراش بھی دکھائی نہیں دیتی تھی اور نہ ان پر گرد و غبار دکھائی دیتا تھا، بلکہ وہ بے حد اجلے، صاف ستھرے اور چمکدار دکھائی دیتے تھے،
چاندنی راتوں میں تو یہ مجسمے بالکل چاندی کے مجسموں کی طرح چمکتے دکھائی دیتے تھے، ان سے سفید سفید سی روشنی پھوٹتی دکھائی دیتی تھی۔ گاؤں کے بچوں کو ان پریوں کے مجسموں سے بڑی محبت تھی، وہ زیادہ تر ان کے پاس قریب ہی کھیلا کرتے تھے۔ انہوں نے ان پریوں کے نام نیلم پری اور گل پری رکھے ہوئے تھے۔ وہ انہیں اپنی ہمجولیاں سمجھتے تھے اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاتے تھے۔ ننھی نرگس بھی ان سنگ مرمر کی پریوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ اپنی گاؤں کی سہیلیوں کے مقابلے میں وہ اپنی ان پری سہیلیوں سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ اکثر اوقات وہ اکیلی ہی ان کھنڈرات کی طرف چلی جاتی تھی اور اپنی ان سہیلیوں کے پاس بیٹھ کر ان کے ساتھ پہروں کھیلتی اور معصومانہ باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن سے یہ خیال مٹ جاتا تھا کہ وہ سنگ مرمر کی پریاں کوئی زندہ پریاں نہیں بلکہ مجسمے ہیں، بے جان مجسمے۔ وہ انہیں زندہ اور جیتی جاگتی پریاں سمجھنے لگتی تھی۔ ایک رات آسمان پر 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا، اس کی نورانی کرنیں کائنات میں اجالا بکھیر رہی تھیں۔ گاؤں کے لوگ کبھی کے سو سلا چکے تھے، عبداللہ بھی سو چکا تھا، لیکن ننھی نرگس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ابھی تک جاگ رہی تھی اور اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ پھر وہ اپنے بستر سے اٹھ گئی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی کمرے کا دروازہ کھول کر صحن میں آ گئی۔ صحن میں روپہلی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ صحن سے گزر کر باہر کی طرف کھلنے والے دروازے کی کنڈی کھول کر دروازے سے باہر نکل آئی۔ باہر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا دل اس وقت اس چاندنی رات میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ آنکھ مچولی اور دوسرے کھیل کھیلنے کو چاہ رہا تھا، مگر رات کے اس پہر اس کے تمام ہمجولی اپنے اپنے گھروں میں سوئے پڑے تھے۔ وہ کچھ دیر اپنے گھر کے باہر کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی اور کچھ سوچتی رہی۔ پھر ایک دم ہی اسے ان پرانے کھنڈرات میں رہنے والی اپنی ان سہیلیوں سنگ مرمر کی پریوں کا خیال آ گیا۔ ان کا خیال آتے ہی وہ خوش خوش تیز تیز چلتی ہوئی اس پگڈنڈی پر ہو لی جو کھنڈرات کی طرف جاتی تھی۔ چاند کی چاندنی میں وہ بڑے آرام سے کھنڈرات تک کا طویل فاصلہ طے کر کے ان میں داخل ہو گئی۔ داخلی دالان میں ٹوٹے پھوٹے حوض کے کنارے مرمری چبوترے پر سنگ مرمر کی پریاں کھڑی تیز چاندنی میں چمک رہی تھیں۔ ننھی نرگس خوش خوش مسکراتی ہوئی ان کے پاس چلی آئی اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولی، میری پیاری سہیلیوں، اس وقت میرے تمام ہمجولی اپنے گھروں میں سوئے پڑے ہیں، اس لیے میں تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے یہاں آ گئی ہوں۔ دیکھو کیسی خوبصورت چاندنی رات ہے، آؤ ہم آنکھ مچولی کھیلیں۔ اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ سنگ مرمر کی وہ پریاں ایک دم زندہ ہو گئیں۔ ان کے سروں پر سجے تاج سونے کے بن گئے، ان میں ہیرے جواہرات جگمگانے لگے، ان کے جسموں پر سفید حریری لباس جھلملانے لگا، ان کے پر سنہرے سنہرے اصلی پر بن گئے۔ وہ مرمری چبوترے سے نیچے اتر آئیں، انہوں نے ننھی نرگس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ہاں اے اچھی لڑکی، پیاری پیاری سہیلی، ہم ضرور تمہارے ساتھ کھیلیں گے۔ تم ہمیں سب بچوں سے زیادہ اچھی لگتی ہو، کیونکہ تم ایک بہت اچھی اور نیک لڑکی کو ہو، ان میں سے ایک پری نے کہا۔ ہاں ننھی نرگس، تم ہمیں بہت پیاری لگتی ہو، کیونکہ تم بہت اچھی عادتوں اور اخلاق کی مالک ہو، دوسری پری نے کہا۔ ننھی نرگس ان اصلی اور جیتی جاگتی پریوں کو دیکھ دیکھ کر بے حد خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سنگ مرمر کی وہ بے جان سی پریاں واقعی زندہ ہو چکی ہیں۔ اس نے ہمت کر کے انہیں مخاطب کیا، اچھی پریوں، کیا تم واقعی زندہ ہو چکی ہو؟ تم تو سنگ مرمر کے بے جان مجسمے تھیں۔ پریاں مسکرائیں۔ ہم کبھی بے جان نہیں تھیں اچھی لڑکی، ایک پری بولی، ہم نے صرف سنگ مرمر کے مجسموں کی صورت اختیار کر رکھی تھی۔ آؤ پہلے ہم تمہیں اس جگہ کی سیر کرائیں، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم نے سنگ مرمر کے مجسموں کی صورت کیوں اختیار کر رکھی تھی۔ جوں ہی اس پری کی بات ختم ہوئی، ننھی نرگس نے ایک بے حد حیرت ناک نظارہ دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ان کھنڈرات کی جگہ آنن فانن ایک بے حد شاندار اور پروقار محل کی عمارت کھڑی ہو گئی۔ وہ تمام عمارت سنگ مرمر کی تھی، اس کی محرابیں، اس کے ستون، اس کے برآمدے، اس کی لمبی چوڑی بلند سیڑھیاں سب سنگ مرمر کی تھیں۔ اس عمارت کے اندر اور باہر یوں روشنی ہو رہی تھی گویا وہاں کوئی سورج نکل آیا ہو۔
محل کے آس پاس کے دالانوں میں ہری بھری مخملی گھاس کا فرش بچھ گیا تھا اور ان میں اس کثرت سے رنگا رنگ اور خوبصورت پھول کھل اٹھے تھے کہ فضا ان کی خوشبو سے مہک اٹھی تھی۔ ان دالانوں کے کناروں سے لمبے لمبے گھنے درختوں کی قطاریں محل کی بلند و بالا چہار دیواری کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوئی محل کے سب سے بڑے، اونچے اور شاندار پھاٹک تک پھیلتی چلی گئی تھیں۔ دالانوں میں لگے ٹوٹے پھوٹے فوارے اور حوض اب اپنی سینکڑوں سال پرانی حالت میں واپس آ گئے تھے، یعنی سنگ مرمر کے خوبصورت اور چمکدار فوارے اور حوض بن گئے تھے۔ فوارے پانی اچھالنے لگے تھے جبکہ حوض صاف ستھرے نیلے پانی سے لبالب بھر گئے تھے اور ان میں رنگا رنگ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیرنے لگی تھیں۔ ننھی نرگس بڑی حیرت اور خوف سے یہ سب نظارے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کچھ ڈرتے جھجکتے پریوں سے دریافت کیا، اچھی پریوں، یہ عالیشان محل کس کا ہے؟ ایک نہایت خدا ترس اور نیک دل حکمران کا، ایک پری نے جواب دیا۔ آؤ پہلے تم اس محل کی سیر کر لو، اس کے بعد ہم تمہیں اس نیک دل حکمران کی کہانی سنائیں گے۔ کئی لمبے چوڑے پھولوں سے بھرے ہرے بھرے لان عبور کرنے کے بعد انہوں نے محل کی سنگ مرمر کی بنی ہوئی لمبی چوڑی بلند سیڑھیاں طے کیں اور ایک برآمدے میں پہنچ گئیں۔ وہ برآمدہ بے حد وسیع و عریض تھا، اس میں چوڑے چوڑے بلند مرمری ستون لٹکے تھے، اس کی چھت بہت اونچی تھی، اس میں بے شمار بڑے بڑے فانوس لٹکے تھے، اس کی دیواروں میں بنے طاقوں میں پرندوں، جانوروں اور انسانوں کے خوبصورت مرمری مجسمے سجے تھے۔ اس کا فرش سنگ مرمر کا تھا۔ پریاں ننھی نرگس کو لیے اس برآمدے میں سے گزر کر ایک بہت بڑے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی ننھی نرگس کی آنکھیں فرتے حیرت سے کشادہ ہو گئیں۔ ایسا شاندار اور آراستہ پیراستہ کمرہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کمرے کی آرائش شاہانہ طرز پر کی گئی تھی، اس میں نہایت بیش قیمت اور نفیس فرنیچر، پردے، قالین، آرائشی اشیاء اور جھاڑ فانوس سجے تھے۔ اس کی فضا میں عجیب پراسرار سی مہک رچی تھی۔ ننھی نرگس کتنی ہی دیر تک حیرت بھری نظروں سے اور بڑے اشتیاق سے اس کمرے کی ایک ایک چیز کو دیکھتی رہی۔ پھر پریاں اسے لیے دوسرے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ وہ کمرہ بھی پہلے کمرے کی مانند خوب شان و شوکت سے آراستہ تھا۔ محل کے دوسرے کمرے بھی آرائش و زیبائش میں کم نہ تھے۔ ننھی نرگس پریوں کے ہمراہ اس عالی شان محل کا ایک ایک حصہ، ایک ایک گوشہ دیکھتی رہی۔ وہ واقعی کسی بادشاہ کی رہائش گاہ ہی تھی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ ننھی نرگس کو وہاں کوئی انسان نہ دکھائی دیتا تھا اور نہ کسی قسم کی آواز سنائی دیتی تھی۔ پورے محل کی سیر کرانے کے بعد پریوں نے اسے اس کے بڑے بڑے دالانوں اور باغات کی سیر بھی کروائی۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنے حوض کی طرف چلی آئیں۔ انہوں نے اسے حوض کے کنارے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئیں۔ اچھی نرگس، اب ہم تمہیں اس محل کی کہانی سناتے ہیں، ایک پری کہنے لگی۔ آج سے 700 سال پہلے کی بات ہے، یہاں ایک ملک ہوا کرتا تھا جس کا نام دولت آباد تھا۔ اس ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس کا نام فیروز بخت تھا۔ فیروز بخت ایک نہایت نیک سیرت، رعایا پرور اور عادل حکمران تھا۔ اس کے عہد حکومت میں لوگ خوشحالی اور فارغ البال تھے۔ کہیں بھی کوئی بدامنی نہ تھی، کہیں بھی چوریاں نہ ہوتی تھیں، ڈاکے نہ پڑتے تھے، چھوٹے بڑے کسی قسم کے جرائم نہیں ہوتے تھے۔ ہر طرف امن و امان تھا، چین اور آرام تھا۔ لوگ اپنے نیک سیرت اور عادل حکمران پر جان چھڑکتے تھے اور اس کی جان و مال کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ پھر کرنا اللہ کا کیا ہوا کہ فیروز بخت کا چچا زاد بھائی سلیمان شاہ، جو دولت آباد کے ہمسایہ ملک شاہ آباد کا حکمران تھا، ایک زبردست فوج لے کر دولت آباد پر حملہ آور ہو گیا۔ اسے دولت آباد کی خوشحالی اور فیروز بخت کی اپنی رعایا میں ہر دل عزیزی اور مقبولیت ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ پھر دولت آباد شاہ آباد کے مقابلے میں ایک زیادہ زرخیز اور خوشحال ملک تھا، اس لیے اس کے دل میں اس پر قبضہ کر لینے کی خواہش کروٹیں لیتی تھی۔ نیک دل اور صلح پسند طبیعت کے مالک فیروز بخت کو جب سلیمان شاہ کی افواج کے اپنے ملک کی سرحدوں پر جمع ہونے کی خبر ملی تو اس نے اس کے پاس ایک قاصد
اپنا خط دے کر روانہ کیا۔ اپنے خط میں اس نے سلیمان شاہ سے درخواست کی تھی کہ وہ ہرگز اس کے ساتھ جنگ نہ کرے، کیونکہ اگر ان کے درمیان جنگ ہوئی تو ہزاروں بے گناہ انسان ہلاک ہو جائیں گے، جن کا خون ان دونوں حکمرانوں کی گردن پر ہوگا۔ اس لیے جنگ کے بجائے انہیں آپس میں مل بیٹھ کر اپنے معاملات طے کر لینے چاہئیں۔ سلیمان شاہ مان گیا۔ اس نے فیروز بخت کو خط لکھا کہ وہ اس کے پڑاؤ پر آ کر اس سے ملاقات کرے اور اس کے ساتھ معاملات طے کر لے۔ فیروز بخت نے یہ بات منظور کر لی اور اس کے پڑاؤ پر جا پہنچا۔ یہ نیک دل حکمران یہ چاہتا تھا کہ سلیمان شاہ اس کے ملک کے کچھ زرخیز علاقے لے لے اور جتنا مال و دولت چاہے اس سے لے لے، مگر بے گناہ انسانوں کو جنگ کی آگ میں نہ جھونکے۔ لیکن سلیمان شاہ کی نیت خراب تھی۔ وہ تو پورے دولت آباد پر اپنا قبضہ جمانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ فیروز بخت کے خزانے کو بھی اپنے قبضے میں کر لینا چاہتا تھا، جس کے بارے میں اس نے طرح طرح کی حکایتیں سن رکھی تھیں۔ چنانچہ جوں ہی فیروز بخت اس سے ملنے اس کے پڑاؤ پر پہنچا، اس نے اسے اپنے خیمے میں بلوا کر قتل کر دیا اور اپنی بھاری افواج کے ساتھ دولت آباد پر حملہ آور ہو گیا۔ فیروز بخت چونکہ قتل ہو چکا تھا، اس لیے اس کی فوج اب بغیر کسی جرنیل کے رہ گئی تھی۔ یہ فوج سلیمان شاہ کی فوج کا مقابلہ نہ کر سکی اور جلد ہی شکست کھا گئی۔ سلیمان شاہ کے سپاہیوں نے دولت آباد میں خوب لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا اور اس زرخیز اور خوشحال ملک کو جی بھر کر تاخت و تاراج کیا۔ سلیمان شاہ کو فیروز بخت کا خزانہ حاصل کرنے کی بڑی فکر تھی، چنانچہ وہ سپاہیوں کے ایک دستے کے ساتھ یہاں اس محل میں آن پہنچا۔ اس نے فیروز بخت کے بیوی بچوں کو قتل کروا دیا اور اس خوبصورت اور شاندار محل کی ہر چیز لوٹ لی۔ پھر اس نے فیروز بخت کے خزانے کو تلاش کرنا شروع کیا، مگر ہر طرح کی کوشش کر لینے پر بھی اسے وہ خزانہ کہیں سے بھی نہ مل سکا۔ اس پر اس نے غصے میں آ کر خزانے کی تلاش میں جگہ جگہ سے محل کے فرش توڑنے اور دیواریں توڑنی شروع کر دیں، لیکن پھر بھی اسے فیروز بخت کا خزانہ کہیں نہ مل سکا۔ اس پر اس نے اپنے آدمیوں کو دالانوں کے حوض توڑ کر ان کی کھدائی کرنے کا حکم دیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید فیروز بخت نے اپنا خزانہ کسی حوض کی تہہ میں دفن کیا ہوگا۔ اس کے آدمیوں نے ان تمام دالانوں کے حوض کھود ڈالے، مگر انہیں کسی بھی حوض کی تہہ کی کھدائی سے خزانہ نہ مل سکا۔ پھر جب وہ اس حوض کو توڑنے کے بعد اس کی کھدائی کرنے لگے تو ہم دونوں پریاں سنگ مرمر کے مجسموں کی صورت میں اس حوض کے اس چبوترے پر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ہمیں دیکھ کر سلیمان شاہ کے آدمی اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہ کھدائی چھوڑ کر یہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سلیمان شاہ کے پاس جا کر اس سے کہہ دیا کہ انہیں کسی بھی حوض کی کھدائی سے کچھ نہیں مل سکا تھا۔ فیروز بخت کا خزانہ کہیں بھی نہ تھا۔ سلیمان شاہ کو فیروز بخت کے خزانے کی تلاش میں اپنی ناکامی پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے ان دالانوں میں لگے ہوئے تمام ہرے بھرے خوبصورت درختوں کو کٹوا دیا، انہیں جڑ سے اکھڑوا دیا، پھولدار پودوں، پیڑوں، ہری بھری گھاس کو بری طرح سے تباہ و برباد کروا ڈالا۔ اس کے بعد اس نے محل کے باقی ماندہ حصوں کو بھی ملبے کا ڈھیر بنا دیا اور شاہ آباد واپس چلا گیا۔ پھر سال پر سال گزرتے رہے، اس شاندار محل کو دوبارہ تعمیر کروانے کی کسی نے بھی کوشش نہ کی۔ البتہ فیروز بخت کے خزانے کی تلاش برابر جاری رہی۔ سلیمان شاہ کی موت کے بعد اس کے بیٹے پوتے پھر ان کی اولادیں اس خزانے کو تلاش کرنے کی سر توڑ کوششیں کرتی رہیں۔ دوسرے لوگ بھی اسے تلاش کرتے رہے اور خزانے کی تلاش میں اس محل میں جگہ جگہ کھدائیاں کرواتے اور اسے اور بھی زیادہ توڑتے پھوڑتے رہے۔ اس طرح یہ عمارت کھنڈرات میں تبدیل ہوتی رہی۔ دالانوں کے حوضوں میں بھی لوگ خزانے کی تلاش میں گہری گہری کھدائیاں کرواتے رہے، مگر اس حوض کے قریب آنے کی کسی کو جرأت نہ ہو سکی، کیونکہ یہاں ہم پریاں کھڑی تھیں۔ تو کیا فیروز بخت کا خزانہ اسی حوض کی تہہ میں دفن ہے؟ ننھی نرگس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، پری نے کہا۔ ہم دونوں پریوں نے اس نیک دل حکمران کی موت کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کا خزانہ کسی قیمت پر بھی سلیمان شاہ یا دوسرے ظالم اور لالچی لوگوں کے ہاتھ نہ لگنے دیں گے۔
بلکہ کسی ایسے شخص کے حوالے کریں گے جو فیروز بخت کی طرح نیک اور پرہیزگار ہوگا۔ ہمیں یہاں کھڑے اس خزانے کی حفاظت کرتے ہوئے 700 سال گزر چکے ہیں۔ دولت آباد اور شاہ آباد کبھی کے ختم ہو چکے ہیں۔ اب لوگ فیروز بخت کے خزانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس محل کے کھنڈرات میں بھی لوگ دلچسپی نہیں لیتے، لیکن پھر بھی ہم پریاں فیروز بخت کے خزانے کو اس کے جائز حقدار کے حوالے کیے بغیر یہاں سے ہرگز اپنے وطن واپس نہیں جانا چاہتی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسا شخص اب ہمیں مل گیا ہے۔ اچھا، وہ خوش قسمت شخص کون ہے اچھی پریو؟ ننھی نرگس نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ تمہارا باپ ہے اچھی لڑکی۔ وہ نیک دل اور خدا ترس شخص واقعی اس قابل ہے کہ فیروز بخت کے خزانے کا مالک بن جائے۔ تم گھر جا کر اس سے کہنا کہ وہ آج رات یہاں آ کر فیروز بخت کا خزانہ نکال لے۔ دیکھو وہ اس حوض میں اس جگہ دفن ہے۔ پری نے اپنی جگہ سے اٹھ کر حوض کے کنارے زمین پر ایک جگہ انگلی سے ضرب کا نشان لگایا اور پھر نرگس سے بولی، اب تم گھر جاؤ اچھی لڑکی۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس وقت تمہارے ساتھ کوئی کھیل نہ کھیل سکیں گی کیونکہ صبح ہونے کو ہے۔ دیکھو آسمان پر سے ستارے کیسے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری پری نے آگے بڑھ کر ننھی نرگس کے سر پر گلاب کے تازہ اور بڑے بڑے پھولوں کا تاج سجا دیا۔ یہ تاج ہمارا تحفہ ہے ننھی نرگس، یہ تمہیں ہماری یاد دلاتا رہے گا۔ اب تم جاؤ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، ننھی نرگس نے پریوں سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ پریاں ایک دم سنگ مرمر کے مجسمے بن کر اس حوض کے کنارے چبوترے پر کھڑی ہو گئیں۔ وہ شاندار جگمگاتا ہوا محل کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے دالان، حوض، فوارے سب اجڑ گئے۔ ان میں لمبی لمبی گھاس اور جنگلی جھاڑیاں اور پودے اگ آئے۔ ننھی نرگس نے کچھ خوف زدہ سی، کچھ حیرت بھری نظروں سے یہ سب کچھ دیکھا، پھر ان کھنڈرات سے باہر نکل کر اپنے گھر کی سمت جانے والی پگ ڈنڈی پر ہو لی۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، سورج نکلنے ہی کو تھا۔ چلتے چلتے جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچی تو سورج نکل آیا۔ اس کی سنہری سنہری کرنیں جب اس کے سر پر سجے پھولوں کے تاج پر پڑیں تو وہ تاج فوراً ہی سونے کے تاج میں تبدیل ہو گیا اور خیرہ کن انداز میں چمکنے لگا۔ لیکن ننھی نرگس نے اس تبدیلی کو محسوس نہ کیا اور چلتے چلتے اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کا باپ عبداللہ بڑی پریشانی کے عالم میں صحن میں ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کے پاس چلا آیا۔ بیٹی نرگس، تم کہاں چلی گئی تھیں صبح سویرے؟ میں تو پریشان ہو گیا۔ اور یہ تاج کیسا ہے تمہارے سر پر؟ یہ تو سونے کا معلوم ہوتا ہے، اس میں لگے ہیرے جواہرات کیسے چمک رہے ہیں؟ سونے کا تاج؟ نہیں ابا جان، یہ تو پھولوں کا تاج ہے جو ان کھنڈرات میں سنگ مرمر کی پریوں نے میرے سر پر رکھا ہے، ننھی نرگس بولی۔ سنگ مرمر کی پریوں نے؟ عبداللہ نے حیرت سے دہرایا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ بھلا پتھر کی بے جان پریاں کہاں تمہیں تاج پہنانے لگیں؟ اور یہ تاج پھولوں کا نہیں، سونے کا ہے، ذرا اسے ہاتھ لگا کر تو دیکھو۔ ننھی نرگس نے اپنے سر پر پہنے ہوئے تاج کو ہاتھ سے چھوا اور حیرت زدہ رہ گئی۔ واقعی ابا جان، یہ پھولوں کا تاج نہیں معلوم ہوتا، لیکن میں سچ کہتی ہوں، پریوں نے مجھے جو تاج پہنایا تھا وہ واقعی پھولوں کا ہی تھا۔ عبداللہ نے اس کے سر سے تاج اتار لیا اور اسے دیکھتا ہوا بولا، پھول تو واقعی اس تاج پر بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ سونے کے ہیں، یہ بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ ان ہیرے جواہرات کی قیمت تو لاکھوں روپے ہوگی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ان سنگ مرمر کی بے جان پریوں نے تمہیں یہ تاج کیسے دیا؟ تم رات کو ان کھنڈرات میں کیا کرنے گئی تھیں؟ بتاتی ہوں ابا جان، آئیے اندر چلیں، یہ ایک لمبی کہانی ہے، ننھی نرگس بولی۔ عبداللہ تاج ہاتھ میں لیے کچھ حیرت کچھ فکر مند اس کے ساتھ چلتا ہوا اندر کمرے میں آ گیا۔ ننھی نرگس نے اسے آدھی رات کے وقت اپنے ان کھنڈرات میں جانے اور وہاں پیش آنے والے تمام واقعات کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور کہا، ابا جان، اسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہنا چاہیے جو اس نے ہم غریبوں کو اس قابل سمجھا کہ ایک بادشاہ کے خزانے کے مالک بن جائیں۔ اب آپ دیر نہ کریں اور آج ہی رات کھنڈرات میں جا کر وہ خزانہ نکال لائیں تاکہ بیچاری پریاں جلد از جلد اپنے وطن واپس جا سکیں جو سینکڑوں سالوں سے ان ویران کھنڈروں میں کھڑی خزانے کی حفاظت کر رہی ہیں۔ ہاں بیٹی، میں آج رات ہی اس خزانے کو وہاں سے نکال لاتا ہوں۔ عبداللہ کی آواز جذبات سے کپکپا رہی تھی۔
واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے جو اس نے مجھ جیسے اپنے ایک ادنا اور فقیر سے بندے کو اس قابل سمجھا کہ اسے بیٹھے بٹھائے ایک بادشاہ کے خزانے سے نواز دیا۔ اس کی اس مہربانی پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس نے رک کر اپنی آنکھوں میں بھر آنے والے آنسو پونچھے اور بولا، بیٹی نرگس، تم نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس پر شاید میں کبھی یقین نہ کرتا، لیکن یہ تاج دیکھ کر تمہاری باتوں کی سچائی کا یقین آ جاتا ہے۔ اب میری ہدایت ہے کہ تم آج کے دن ہرگز گھر سے باہر نہ نکلنا اور نہ کسی سے اس واقعہ کا تذکرہ کرنا۔ رات ہوتے ہی میں ان کھنڈرات میں جا کر پریوں کا بتایا ہوا خزانہ نکال لاؤں گا۔ چنانچہ اس دن ننھی نرگس گھر پر ہی رہی اور گھر پر ہی اپنے ہمجولیوں کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اس نے کسی کو بھی اپنے سونے کے تاج اور اپنے ساتھ کھنڈرات میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ پھر جب رات ہوئی اور سارا گاؤں سو گیا تو عبداللہ نے اپنے گدھے کو کھولا، ایک پھاوڑا اور لالٹین ہاتھ میں لی اور اس محل کے کھنڈرات کی سمت روانہ ہو گیا۔ وہ رات خاصی اندھیری تھی، آسمان پر بکھرے بادلوں نے چاند کو چھپا رکھا تھا۔ لالٹین کی روشنی میں عبداللہ کھنڈرات کی سمت جانے والی پگڈنڈی پر سفر کرتا کرتا کھنڈرات تک پہنچ گیا۔ کھنڈرات میں اس وقت گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ لالٹین کی روشنی میں عبداللہ اپنے گدھے کی رسی تھامے کھنڈرات کے اجڑے ہوئے داخلی دالان میں داخل ہو گیا اور اس ٹوٹے پھوٹے حوض کے کنارے جا پہنچا جہاں چبوترے پر سنگ مرمر کی پریوں کے مجسمے کھڑے تھے۔ اس نے لالٹین کی روشنی ان مجسموں پر ڈالی اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے سنگ مرمر کی پریوں، یہ تمہاری مہربانی ہے جو تم نے مجھ جیسے غریب اور حقیر شخص کو اس قابل سمجھا کہ ایک بادشاہ کے خزانے کا مالک بن جاؤں۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر تمہارے سامنے عہد کرتا ہوں کہ ایک امیر آدمی بن جانے کے بعد بھی میں ویسا ہی رہوں گا جیسا کہ اب ہوں۔ میں کبھی غرور اور تکبر نہیں کروں گا، نہ اپنے اندر برے اوصاف پیدا ہونے دوں گا۔ لوگ عام طور پر امیر بنتے ہی اپنے غریب بھائیوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن میں کبھی اپنے بھائیوں کو نہ بھولوں گا۔ میری ساری زندگی نیکی کے اور اچھے کام کرتے ہی گزرے گی۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے لالٹین ہاتھ میں لی اور حوض کے کنارے ننھی نرگس کا بتایا ہوا پری کا نشان تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی اسے ایک جگہ زمین پر وہ ضرب کا نشان لگا ہوا دکھائی دے گیا۔ اس نے پھاوڑا سنبھالا اور تیزی سے وہ جگہ کھودنے لگا۔ جلد ہی اس جگہ ایک گڑھا بننے لگا۔ وہ پھاوڑے سے اسے اور گہرا کھودتا گیا اور مٹی باہر پھینکتا گیا۔ یوں ہی وہ جگہ کھودتے کھودتے اسے آدھی رات ہو گئی۔ وہ اب اس گڑھے میں خاصی گہرائی تک چلا گیا تھا۔ پھر ایک دم ہی اس کا پھاوڑا کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا۔ اس نے وہاں سے مٹی ہٹائی تو اسے اپنے قدموں کے نیچے ایک پختہ فرش سا محسوس ہوا۔ اس نے اب احتیاط سے کھدائی کرنا شروع کر دی۔ اس نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا کہ وہ جس پختہ فرش پر کھڑا تھا وہ دراصل ایک پتھر کی سل تھی جس پر لوہے کے کنڈے لگے ہوئے تھے۔ اس نے اس سل کے آس پاس سے مٹی کھودی اور سل کے کنڈے پکڑ کر اسے زمین سے اکھاڑ دیا۔ اس کے نیچے ایک اندھیرا خلا تھا۔ اس نے لالٹین ہاتھ میں لیتے ہوئے اس خلا میں جھانکا تو اسے اس میں سیڑھیاں بنی ہوئی دکھائی دیں۔ شاید نیچے کوئی تہہ خانہ تھا۔ لالٹین ہاتھ میں لیے وہ اللہ کا نام لے کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ جب وہ سیڑھیاں ختم ہوئیں تو اس نے اپنے آپ کو ایک بڑے سے کمرے میں موجود پایا۔ اس کمرے میں بے شمار چھوٹے بڑے صندوق قطار در قطار رکھے تھے۔ عبداللہ نے آگے بڑھ کر کچھ ڈرتے کچھ جھجکتے ایک صندوق کا ڈھکن اٹھایا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں ایک دم خیرہ ہو گئیں۔ وہ صندوق سونے کی اشرفیوں، ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی اسے بند کر دیا۔ اس کا دل ایک عجیب سی مسرت کے احساس سے لبریز ہو گیا تھا۔ اس بیش بہا خزانے کا وہ اکیلا مالک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جیسے غریب اور عاجز شخص پر یہ کتنی بڑی مہربانی کی تھی۔ رات چونکہ تیزی سے گزرتی جا رہی تھی اس لیے اس نے تہہ خانے میں موجود خزانے سے بھرے صندوق تیزی سے اوپر پہنچانے شروع کر دیے۔ جب وہ آخری صندوق بھی گھڑے سے باہر حوض کے کنارے پہنچا چکا تو اس نے تہہ خانے کے منہ پر وہی پتھر کی سل جما دی اور اس گھڑے کو تیزی سے مٹی سے پاٹنا شروع کر دیا۔ جب وہ گھڑا پوری طرح سے پٹ گیا تو اس نے اپنے گدھے پر کچھ صندوق لادے اور گھر روانہ ہو گیا۔
سنگ مرمر کی پریاں اسی طرح حوض کے کنارے چبوترے پر کھڑی تھیں۔ عبداللہ اپنے گدھے پر خزانے سے بھرے صندوق لاد لاد کر گھر پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ صرف 2 صندوق ہی باقی رہ گئے۔ اس نے جب کھنڈرات میں پہنچ کر وہ صندوق اپنے گدھے پر لادنے شروع کیے تو اسی وقت اس کی آنکھوں نے ایک بہت حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ حوض کے کنارے چبوترے پر کھڑی سنگ مرمر کی پریاں ایک دم زندہ ہو گئیں۔ ان کے سروں پر سجے مرمری تاج سونے کے بن گئے، ان کے جسموں پر سفید حریری لباس جھلملانے لگا، ان کے پتھریلے پر سنہرے سنہرے اصلی پر بن گئے۔ وہ چبوترے سے نیچے اتر آئیں اور دوسرے ہی لمحے وہ پر پھڑپھڑاتی ہوئی وہاں سے آسمان کی جانب پرواز کر گئیں۔ وہ جس خزانے کی اب تک حفاظت کرتی آ رہی تھیں وہ بالآخر ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں پہنچ گیا تھا جو اس کا ہر طرح سے صحیح حقدار تھا، اس لیے وہ اب مطمئن ہو کر اپنے وطن روانہ ہو گئی تھیں۔ نیک دل عبداللہ اس خزانے کی بدولت ایک بہت امیر کبیر آدمی بن گیا۔ انتہائی دولت مند اور بارسوخ شخص بننے کے بعد بھی وہ عمر بھر اپنے ان سنگ مرمر کی پریوں سے کیے ہوئے وعدے پر قائم رہا۔ اس نے کبھی غرور یا تکبر نہ کیا، نہ امیر لوگوں جیسی بری عادتیں اپنے اندر پیدا ہونے دیں۔ وہ جب تک زندہ رہا انتہائی نیک اور پرہیزگار بن کر رہا اور نیکی کے اور اچھے کام کرتا رہا۔